أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 کی تطبیق. ان اللہ، حمزہ میں سختی، نون مشدد غنہ ایک الف کے برابر ٹھہرے. پھر نون کا زبر جو ہے اس کو الف جالہ سے ملائے، اس کو پر پڑھنا ہے اسم جالہ کو. ان اللہ لا الف مدہ لا یستحیی سین میں سیٹھی حلق سے نکلے، اور یا مد ہے یہاں پر دو الف کے برابر لمبا کرے. این یضرب، این نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر ادغام ہم کر رہے ہیں، ایک الف کے برابر ٹھہرے. یضرب ضاد موٹا پڑے، اس کو را کو باریک پڑھنا ہے. مثلا ما تنوین کو مشدد سے ملائے، یہاں پر بھی ادغام کر رہے ہیں. ما الف مدہ باعو و مدہ دوتن اخفا کرے، یہاں پر آواز کو چھپانا ہے تنوین پر. فما الف مدہ فوقہا فو واولین ہا الف مدہ. فاما الذین میم مشدد غنہ ہے، یہاں پہ ایک الف برابر ٹھہرے. پھر ملذین میم کے زبر کو لام تشدید سے ملائے، ذی یا مدہ، نون کے زبر کو لمبا نہ کرے، ذینا اسے نہ پڑھے. آمنو نو و مدہ. فیعلمون عین ساکن کا دھیان رکھے، ہلے نہیں. مو و مدہ. انہ الحق، ان مشدد نون مشدد غنہ، حق قوف موٹا پڑھنا ہے. من ربہم، یہاں پر بھی نون ساکن کو ہم را سے ملا رہے ہیں، مرج کر رہے ہیں، تو اس کو یہاں پر بھی ادغام ہے. ربہم با کو باریک کرے، بی پڑھے بے نہ پڑھے. واما الذین میم مشدد غنہ، ذی یا مدہ. کفروا و مدہ. فیقو و مدہ. لو و مدہ. ماذا ما الف مدہ ذا یہاں پر ہے مد، دو الف کے برابر لمبا کر اس کو. را را الف مدہ. داللہ اسم جالہ کو پر پڑھے. بہذا ہا کھڑا زبر ذا الف مدہ، دونوں برابر ہو. ہذا مثلا. یضل ضاد کو موٹا پڑھے. بہی کھڑی زیر. کثیرا کثی یا مدہ. کثیروں یہاں پر بھی ہم ادغام کر رہے ہیں، ایک الف کے برابر. یہدی یہدی ہا ساکن ہلے نہیں. دی یا مدہ. بہی کثیرا. وما الف مدہ. یضل بہی مد ہے یہاں پر، دو الف کے برابر لمبا کرے. الا لام ساکن ہلے نہیں. الا الفا کھڑا زبر. قی یا مدہ، اور آخر میں مد عارض للسکون. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 کو دیکھیں گے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یستحیی وہ شرماتا، این یہ کہ یضربا وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال یا ایک مثال، ما جو بعودتاً مچھر کی ہو، فما خواہ فوقہا اس کے اوپر کی یا اس سے بڑھ کر. فاما الذین تو رہے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون
تو وہ جانتے ہیں انہ الحق، یہ کہ بے شک وہ سچ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، ماذا کیا کچھ، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، بہذا ساتھ اس کے، مثلا مثال کے، یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہت سوں کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بہ ساتھ اس کے، کثیرا بہت سوں کو، وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا بہ ساتھ اس کے، الا الفاسقین سوائے فاسقوں کے، یا مگر فاسقوں کے۔ الفاظ پہ چلتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے یستحیی، ہاں یا اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہے وہ شرماتا ہے، حیا کا مطلب شرمندہ ہونا، شرمانا، اور اگر اس کو ہم اسی روٹ کے ساتھ زندگی بھی ہوتا ہے، ہاں یا ہی ہوتا ہے زندگی بھی، تو وہ زندہ چھوڑنے کے معنوں میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ اس سے مراد حیا کرنا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے یضربا، وہ بیان کرے، ضربا ضاد را با اس کا روٹ ہے، ضربا مثال بیان کرنا بھی ہوتا ہے، اور ضربا جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا ضرب لگانا، ایک چیز کو دوسری پر مارنا، وہ بھی اسی روٹ سے ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے بعودتاً، با عین ضاد، یہ کیا ہے، بعد کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کے ایک حصے کو ہم کہتے ہیں بعض، اس میں سے بعض، تو یہ وہی بعض ہے، لیکن مچھر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بعودتاً، وہ بھی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے نا، بعض سی چیز ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فوقہا، فا واو قاف اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر اس کے، ہاں ضمیر ہے نا، فوقہ اوپر، ہاں اس کے، یا بڑھ کر اس سے۔ اس کے بعد فاما ایک نیا لفظ ہے جو اس سے پہلے نہیں آیا، فا کا مطلب ہوتا ہے تو یا پس یا پھر، اور اما وہ جو، الذین آمنوا فیعلمون، عین لام میم اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پس وہ علم رکھتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں، علمہ عین لام میم اس کا روٹ ہے، علم ہونا، جاننا، اردو میں بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ الحق، حق کیا ہے، ہا قاف قاف اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سچ، حق، تجربے اور مشاہدے سے ثابت ہونے والی سچائی کو کہا جاتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اس کے بعد ہے ارادہ، را واو دال اس کا روٹ ہے، پہلے ایک نیا لفظ آیا ماذا، کیا کچھ، ارادہ سے پہلے ہے ماذا، کیا کچھ، حرف استفہام ہے، سوالیہ ہے، یعنی کیا، اس کو ہم صرف کیا بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، بعض قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے ماذا کا ترجمہ صرف کیا بھی ہو سکتا ہے، لیکن درست ترجمہ اس کا ہے کیا کچھ۔ ارادہ، را واو دال اس کا روٹ ہے، ارادہ کرنا، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کوئی پلاننگ کرنا، کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرنا۔ یضل، ضاد لام لام، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، گمراہ کرتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، کثیرہ، کاف سا را بہت سو کو، زیادتی، کثرت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الفاسقین، فا سین قاف، فاسقین جو ہے فاسق کو کہاں کے لیے بولا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں فاسق کون ہوتا ہے، گناہ گار جو اطاعت کی حد سے نکل جانے والا ہو، اپنی لمٹس کو کراس کر جانے والا ہو، بیسیکلی وہ جو کلی کھل کر پھول میں سے باہر آ جاتی ہے اس کو فاسق کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی لمٹس کو کراس کر جاتی ہے نا، اس لیے اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو فاسقین کون ہوتے ہیں، بہت سارے قرآن پاک میں گناہ گار اس کا ترجمہ لکھا ہوگا، لیکن ایگزیکٹلی لفظی ترجمہ گناہ گار نہیں ہے، بلکہ وہ ہیں جو اپنی حدوں کو کراس کر جانے والے ہیں، اپنی حدوں کو پار کر جانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔
الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے۔ کافر جب اللہ کے چیلنج کو پورا نہ کر سکے نا، پیچھے پڑ چکے، اللہ نے چیلنج دیا تھا کہ اگر تم اپنے سمجھتے ہو کہ یہ کتاب کسی انسان نے لکھی ہوئی ہے تو اس جیسی کوئی ایک کتاب لے آؤ، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اس جیسی کوئی ایک آیت ہی لکھ کے لے آؤ، اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی انسان اس جیسی چیز تخلیق کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا چیلنج تھا۔ کفار لاجواب ہو کے رہ گئے کیونکہ ان کو اپنی اوقات کا پتہ تھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، پھر وہ ادھر ادھر کے بہانے تلاش کرنے لگے۔ مثلاً اللہ کے کلام میں نعوذ باللہ ٹیڑھ ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دی۔ انہوں نے کہا اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اتنی حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کی جاتی، جیسے مکڑی مچھر جیسی چیزوں کی مثال نہ دی جاتی۔ اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی کہاں اور کہاں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، کیونکہ اس سے پہلے سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دی تھی اور کہا تھا کہ بے شک اللہ کو چھوڑ کر تم جن سب کو محبوب بناتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ چھڑا کر لے جائے تو یہ واپس بھی نہیں لا سکتے۔ مطلب تھا کہ تم اپنے معبودوں کے سامنے جو مٹھائیاں اور پھل وغیرہ رکھتے ہو، اگر مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے اور کچھ لے کر اڑ جائے تو تم ان سے وہ واپس نہیں لا سکتے۔ سورہ العنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دی آیت 41 میں کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنانے والوں کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ مکڑی ایک گھر بناتی ہے جو تمام گھروں سے کمزور گھر ہوتا ہے، یعنی شرک کرنے والوں نے جو معبود بنا رکھے ہیں وہ مکڑی کے گھر کی طرح بہت ہی کمزور سہارا ہے۔ مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کے مضبوط سہارے کو چھوڑ کر کمزور معبودوں کو اپنا سہارا بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی اور مکھی کی مثالیں دے کر شرک کرنے والوں کو گویا کہ بتا رہا ہے اللہ کہ شرک کرنے والے، اللہ کی باتوں میں، اللہ کے کلام میں شک کرنے والے دراصل عقیدے کی ناپاکی میں اور سوچ کی انتہائی گہری پستی میں گر چکے ہیں اور حقیر اور ذلیل ترین عمل کر رہے ہیں۔ ان کے معبود بھی حقیر اور ذلیل ہیں۔ تو اسی اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو ایسی ہی حقیر اور ہلکی چیز کی مثال دے رہا ہے جیسا کہ ان کے سوچ ہلکی، ان کے عمل ہلکے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے جیسے تمہارے عمل ہیں اسی کے مشابہ حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے کلام کی بلاغت جو ہے وہ دیکھیے کہ اتنی چھوٹی مثال دے کر بھی یہ سمجھنے کے لیے دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور یہ بات ان کے دماغوں میں بہت اچھی طرح سے آ جاتی ہے۔ یعنی یہ تو کمال ہے مخاطب کا کہ اس کی جو عقل اور اس کی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو مثال دے رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے عمل کی مطابقت رکھنے والی چیز سے مثال دی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز سے نہیں جھجکتا کہ مچھر سے مثال دے، کیونکہ مچھر بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ نے مچھر اور مکھی کو پیدا کیا نا، اور ساری دنیا مل کر بھی ایک مچھر یا ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ ہمارے ارد گرد کتنی مکھیاں پھیل رہی ہوتی ہیں، ہر وقت دھن بنا رہی ہیں، ہم ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ہم تو اگر مکھی بنانے کی کوشش کریں نا یا مچھر بنانے کی کوشش کریں تو ہماری وہ موٹریں جل جائیں، جتنی تیزی سے یہ پر ہلاتے ہیں اپنے، وہ ہماری تو موٹریں جل جائیں، اتنی تو فاسٹ موٹریں ہم بنا ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ مچھر کو کہہ رہا ہے کہ میں مچھر کی مثال دوں یا اس سے بھی اوپر کی، یعنی اس سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کروں، اللہ اس سے نہیں شرماتا۔ فما فوقہا کا کیا مطلب ہے؟ اس میں علماء نے اس کے کئی مطلب لیے۔ فوقہ ہوتا ہے اوپر، اور ہاں اس سے یعنی مچھر سے، اس سے اوپر کی چیز کے دو معنی کیے گئے۔ نمبر ایک یہ کہ مچھر سے بھی ہلکی اور ردی چیز کی اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا سکتا ہے۔ یعنی جیسے کسی کے بخیل ہونے کا ذکر کرے نا تو دوسرا کہے نہیں جی نہیں وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، ہم کہیں نا فلاں بڑا کنجوس ہے، وہ کہے نہیں جی نہیں وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہاں پہ اس سے یہ مراد ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہلکی چیز، اس سے
سے بھی زیادہ گری ہوئی چیز۔ اس سے ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو وہ کسی کافر کو پانی بھی نہ پینے دیتا، یعنی اتنی ہلکی دنیا ہے، مچھر کے پر سے بھی ہلکی ہے، یہاں پہ یہ بتایا گیا۔ اچھا دوسرا اس کا یہ مطلب لیا گیا، ایک دوسرا اس کا مطلب یہ فوقہا کا مطلب یہ لیا گیا کہ مچھر کے اوپر اس کا پر ہوتا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ مچھر کے اوپر جو اس کا پر ہے اس سے اس کی مثال لی گئی۔ اور ایک اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ مچھر سے اوپر کیا چیز ہے، مکھی یا مکڑی، تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کی بھی مثال دے سکتے ہیں، یہ بھی اس کا مطلب لیا گیا۔ ایک اور مطلب بھی لیا گیا، مچھر کے اوپر ایک پیراسائٹ ہوتا ہے جو اس کے اوپر چپکا رہتا ہے، اور یہ اتنا چھوٹا مچھر دیکھیں کتنا چھوٹا، اور اس کے اوپر بھی ایک اور کیڑا اللہ نے پیدا کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو مچھر کی جوں بھی کہا جاتا ہے عام زبان میں، اور اس کے اندر پورا سسٹم ہوتا ہے، زندگی ہوتی ہے پوری اس پیراسائٹ کے اندر بھی، اس جوں کے اندر بھی، اور یہ مچھر سے خون چوس کر اپنی غذائیت پوری کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں چاہوں تو اس پیراسائٹ کی مثال دے دوں، میں چاہوں تو مچھر سے بھی ہلکی کسی چیز کی مثال دے دوں اور اس سے سمجھا دوں۔ اصل امپورٹنٹ بات جو آگے کی جا رہی ہے کہ اگر میں اس سے ہلکی چیز کی بھی مثال دے دوں تو ایمان والے خوب سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے انہ الحق من ربہم، ان کے رب کی طرف سے یہ سچ ہے۔ اگر اللہ نے مثال دی ہے تو سچی مثال دی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ جو بتانا چاہتا ہے ان کو اس کی خوب سمجھ آ جاتی ہے، وہ ایمان میں ہدایت میں مزید بڑھ جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے برعکس کافروں کی بھی بات کر دی اللہ نے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو کفر کرنے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسی مثال ہے، اور ایسی مثال دینے سے اللہ کو کیا فائدہ، کیونکہ کافر ایمان سے خالی ہوتے ہیں، کافر ہدایت لینا نہیں چاہتے، ان کو اللہ اور رسول پر آخرت پر یقین نہیں ہوتا، وہ آج کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہوتے ہیں، خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن سننا ہی نہیں چاہتے۔ قرآن کی کوئی بات کان میں پڑ جائے تو ان کے دل جو ہے وہ پہلے ہی ٹیڑھ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور دل کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اگر وہ کچھ سن بھی لیں تو اس سے ہدایت نہیں لیتے بلکہ اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا کیوں، ایسا کیا ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا، تو خود ایمان لا کر دراصل عمل نہیں کرنا چاہتے، بغض، حسد، عناد کی وجہ سے اعتراضات کرتے تھے، خود بھی قرآن سے دور ہوتے تھے، لوگوں کو بھی قرآن سے بدظن کرنے کی کوششیں کرتے تھے، نعوذ باللہ، اور قرآن کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، قرآن کی قدر و قیمت کم کرنے کے لیے ایسے اعتراضات کرتے تھے، کیونکہ وہی بات جو میں نے ابھی کہی کہ خود بھی عمل نہیں کرنا چاہتے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے سے روکتے تھے۔ تو یہاں پہ اعتراض کر رہے تھے جس مچھر کے اوپر اللہ کی مخلوقات کی طرح سے بہترین مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ مچھر ہے۔ کبھی اس کی بناوٹ کے اوپر غور کریں، تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی کہ یہ مچھر جو اتنا چھوٹا ہے انسانوں کے لیے بہت دفعہ آزمائش کا ذریعہ بنتا رہا، ملیریا کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ اس کے کاٹنے سے، ایک مچھر، چھوٹا سا مچھر، اس کا چھوٹا سا ڈنگ، لیکن وہی ڈنگ اگر انسان کو لگ جائے اس سے کئی دفعہ انسان ملیریا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اب ایک نئی آفت جو ڈینگی کی آ گئی کئی سالوں سے، پچھلے ڈینگی کے وجہ سے کتنے لوگوں کی جانیں چلے گئیں۔ یہ مچھر جس کو تم حقیر سمجھتے ہو تمہاری جان لینے کے درپے ہو سکتا ہے۔ مچھر کے بارے میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کی ایک آنکھ میں 6 کونوں والے کئی 100 عدسے ہوتے ہیں، کئی 100 لینزز ہوتے ہیں، اور سوئی کی طرح کے اس کے 6 ڈنگ ہوتے ہیں۔ ہم تو ایک ہی ڈنگ سمجھتے ہیں نا، اس کے 6 ڈنگ ہوتے ہیں۔ ایک سوئی جو ہے اس سے پہلے تو یہ بہت دور سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے، یہ جو عدسے ہیں نا ان کی وجہ سے، لینزز کی وجہ سے اپنے شکار کو دور سے بھانپتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اٹیک کرتا ہے پہلا ڈنگ جو مارتا ہے اس سے کھال میں کٹ لگاتا ہے، پھر دوسرے ڈنگ سے، دوسرا ڈنگ جو ہے نا وہ آری کی طرح سے، آری سی لگی ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ کٹی ہوئی کھال میں وہ آری ڈال دیتا ہے اور پھر خون کی وین ڈھونڈتا ہے، پھر تیسرے ڈنگ سے اس میں ایک کیمیکل ڈالتا ہے تاکہ خون جم نہ جائے، اور چوتھے ڈنگ سے خون چوستا ہے، اور پھر یہ خون جو ہے انڈے بنانے کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اور یہ جو ڈنگ ہے نا یہ صرف مادہ مچھر لگاتی ہے، صرف مادہ مچھر جو ہے وہ کاٹتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف ایک ہی اس کا ڈنگ لگا کے کتنی تیزی
سے اڑ جاتا ہے، اسی اتنی تیزی سے ڈنگ جس وقت وہ لگا رہا ہوتا ہے اسی تیزی میں وہ 6 ڈنگوں سے اپنے کام کرتا ہے۔ کام اس کے معمولی نہیں، چاہے مچھر جتنا بھی معمولی ہو۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس مثال سے بہت سوں کو گمراہ کرتا اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ لیکن گمراہ کن کو کرتا ہے؟ ساتھ ہی بتا دیا، گمراہ صرف فاسقوں کو کرتا ہے، نافرمانوں کو کرتا ہے۔ ایک ہی مثال ہے دیکھیے، لیکن اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ جن کے اندر ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے، بات سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اس مثال کو سمجھ کے اور فوراً اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تیری تخلیق اور تیری مخلوق جس طرح تو چاہے پیدا کرنے والا ہے اور جس طرح چاہے بنانے والا ہے، لیکن جھٹلانے والے ہدایت کی بجائے گمراہی میں ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ان کے دلوں کا ٹیڑھ ہوتا ہے نا، وہ ان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جو ہدایت پانے والے ہیں ان کے لیے یہ آسان، اللہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ان باتوں سے وہ اور زیادہ سمجھتے ہیں اور زیادہ ہدایت ان کے اوپر روشن ہو جاتی ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس سے فاسقوں کے علاوہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ فاسق جو ہے یہ فسق سے ہے۔ فسق کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جانا، اللہ کی اطاعت نہ کرنا، اللہ کے حکموں کو نہ ماننا۔ وقتی طور پر ایک مومن بھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن وقتی طور پہ کبھی کبھی حکموں سے نکل جاتا ہے۔ لیکن فاسق کہتے ہیں جو کلی طور پر اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جائے، جو کہ پھر کفر کے رستے پہ چل پڑتا ہے۔ فاسق نافرمانی ہوتی ہے اور اطاعت کی حدوں سے نکل جانا ہوتا ہے، لیکن جب انسان مستقل نافرمانی، مستقل حدوں سے نکلتا چلا جائے تو وہ فسق سے نکل کر کفر کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ فسق کہتے ہیں جو چھلکا ہٹا کر کھجور کا خوشہ نکلتا ہے نا باہر، اس کو فسقت کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اور چوہے کو بھی فویسکا کہا جاتا ہے۔ فویسکا ہوتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے چوہے کو؟ کیونکہ وہ اپنے بل سے جب باہر نکلتا ہے تو بہت فساد برپا کرتا ہے۔ تو جو بھی اپنی لمٹس کو کراس کرے، اپنی حدوں سے باہر نکلے، کلی بھی جب پھول بنتی ہے تو اپنی لمٹ سے باہر آ جاتی ہے نا، اس کو بھی فسقہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فاسقوں کو گمراہ کیوں کرتا ہے؟ یاد رکھیے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ گمراہ صرف وہی ہوتے ہیں جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں، جو حق لینا نہیں چاہتے، جن کے اندر ہدایت لینے کی طلب، ارادہ، نیت نہ ہو، ان کے اندر یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ ابھی نہیں تو بعد میں قرآن حدیث سیکھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، ایسی سوچ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل بیمار ہوتے ہیں، ان میں ٹیڑھ ہوتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، نیتیں جانتا ہے، بھید جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پوری آزادی، پورا اختیار دیا، لیکن جہاں جانا چاہیں جائیں، راستہ بھی اللہ نے آسان کر دیا۔ تو کافر اور فاسق اپنی مرضی سے گمراہی کا راستہ چنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ راستہ پھر ان کا مقدر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر باتیں سمجھاتا ہے، لیکن یہی مثالیں کافروں کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں، کیونکہ وہ حق کو پہچاننا نہیں چاہتے، ہدایت لینا نہیں چاہتے، گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہر دھرمی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور تو وہ پھر فسق کرتے ہیں، اور فسق کے بعد وہ کفر کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں فاسقوں کی بری خصلتوں سے بچنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، اپنی اصلاح خود کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن کی کوئی مثال آئے، ذہن میں شک کا شائبہ بھی نہ گزرے، ایک لمحے کے لیے شک نہ ہو، اللہ نے کہا تو سچ کہا، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انہی مثالوں سے یہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت پانے والوں میں شامل کر دے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔